لوگ جنہوں نے سری لنکن کو قتل کیا تھا، یا جڑوالا میں 2 درجن سے زیادہ انہوں نے گرجے جلا دیے تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر، فیملیاں رل گئی ہیں ان کی. اور یہاں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا 9 مئی کے چکر میں وہ ایک سال سے اندر ہے. مجرم تو چند ایک تھے بےچارے، تو جیو فینسنگ میں زیادہ تر لوگ آ گئے. تو یہ سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ذلت کی خبر چونکہ باہر آتی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے چھوٹ گئے ہوں گے، اس وجہ سے آگے ہمت ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی سزائیں پبلکلی بتائی جائیں نا، یہ انسان کے بچے بن جائیں. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا، اس وقت آرمی چیف، پرائم منسٹر، جوڈیشری تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا، ٹانگ بھی دے دینے. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں، فروری جو ہے وہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے، لیپ کے سال میں 29 کا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی تاکہ یہ ہر سال برسی نہ منا سکیں. تو وہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے مستقبل کے واقعات رک گئے. اب بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں، ان مجرمین کی خبریں پھر چلنی چاہیے. ابھی انہوں نے بندے پکڑ لیے، کچھ لوگ جو ہے جیو فینسنگ میں آئے ہیں ان کو بھی وہ پکڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں نا کہ یہ آئے دن پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور بھائی 25 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم ہے، ہم اس میں اس طرح کے 1-2 واقعات مہینے میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہم نے جنریشنز پروڈیوس کی ہوئی ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ واقعہ آتا ہے، ورنہ اتنی بڑی آبادی کا ایٹم بم، اور اس میں بھی پھر برین واش لوگوں کا بھی ایک پورے کا پورا ایٹم بم بنا ہوا ہے. اس میں یہ چند ایک واقعات آنا یہ بہت تھوڑے واقعات ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ بھی وقت کے ساتھ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے، لیکن یہ ڈیمیج ہوا ہے نا، کچھ عرصہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. انہوں نے اپنا فخر سمجھ لیا کہ ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں، اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. اس وقت لوگوں کے بچوں کو ورگلا کے اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بعد میں پھر جب ضمانتیں کروانے کی باری آتی ہے کوئی بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پوری فیملیز رول جاتی ہیں. اس وقت وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بعد میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. ان نعروں کا مزہ پھر بعد میں نکلتا ہے. ادروائز جس طریقے سے یہ جن بوتل سے باہر نکلا ہوا تھا نا، آپ 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو یقین کریں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی تھی جس طرح یہ چھائے ہوئے تھے. کوئی اینکر ان کا نام نہیں لیتا تھا. اب تو یہ کافی حد تک ان کا ڈنگ نکل چکا ہوا ہے. یہ چند ایک واقعات چونکہ ہم نے بویا ہوا ہے تو کبھی کبھار کوئی اس طرح کا واقعہ کاٹنا پڑ جاتا ہے. ادروائز اللہ کا شکر ہے کہ ضرب عزم اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی، FATF حافظہ اللہ تعالی. ہاں کٹو کلپ میرے. ظاہر ہے ہمیں گوروں نے بتایا ہے کہ سینڈ پونجو ہے اپنا. ہاں اسی سینڈ بھی نہیں سی پونج سکتے اپنا، یہ گوروں نے ہمیں بتایا آ کے. یہ گورے ابھی بھی نہ بتاتے نا، ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش نہیں آنی تھی کہ یہ ہم کیا دہشت گرد پال رہے ہیں. اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہم نے. یہ کوئی ضرب عزم رد الفساد کا کریڈٹ اگر جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو گوروں کو جاتا ہے، اس کے بعد ہماری پولیٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ کو یا فوج کو جاتا ہے. انہوں نے تو خود نہیں تھا کرنا، انہوں نے تو ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا اس چکر میں، وہ ڈان لیگ کے چکر میں. یہی چکر تھا نا، وہ کہتا تھا یار ان کو سنبھالو، یہ کیا تم لوگوں نے پالے ہوئے. اس کی ڈان لیگ بنا کے تو اس کو انہوں نے طریقے سے فارغ کر دیا. بعد میں ان کو سمجھ آئی تو پھر خود ہی انہوں نے رد الفساد شروع کیا اور ڈان لیگ کو اپنی پالیسی بنا لیا FATF کی وجہ سے. یعنی ہم پوری خاری کاٹنے کے بعد وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی پہلے مت دے دے، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے ہمیں، پہلے نہیں سمجھ آتی جب تک ہم وہ تھوک کے چاٹ نہ لیں اپنا. یہ سارے کے سارے معاملات اب آپ کے سامنے ہیں. ہم نے تو اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جاؤ ان مولویوں کے شر سے، اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ برین واش نہ کریں. اس قسم کی ایکٹیویٹیز
سے اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. اسلام تو اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے بھی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قانوناً یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جس شخص نے ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو، جان نفس کا لفظ استعمال کیا، مسلمان نہیں، نفس، خواہ مسلمان ہو کافر ہو، سوائے دو استثناء کے، قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ دو وجوہات کی بنا پر کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، وہ بھی لے گی عدالت. ان دو کے سوا اگر کسی نے کسی ایک انسان، ایک جان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ تھی اسلام کی تعلیمات. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا ہے، اسے بھی نہ حق کسی نے قتل کر دیا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ بخاری کے الفاظ ہے، یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے. خوشبو بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں پا سکتا اگر اس نے کسی نان مسلم کو بھی نہ حق قتل کر دیا. تو یہاں تو یہ سارا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد نعرے لگا رہے ہیں جنتی ہونے کے. اور تم لوگوں کا تو علمی لیول یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کو اگر تلف کرنا پڑے نا، پرانے اوراق کو، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ اسے آگ لگانا ہے. گستاخی کی نیت سے نہیں. اگر آپ کو پرانے اوراق کو بچانا ہو بے حرمتی سے، پانی میں بہانا، زمین میں دفن کرنا، ان سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ آگ لگانا ہے. اور یہ سنت ہے سیدنا عثمان کی، صحیح بخاری میں موجود ہے. آذربائیجان کی فتح کے دوران سیدنا عثمان کے پاس حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے امیر المومنین، مسلمانوں کو اختلاف سے بچائیں. چونکہ نیو مسلمز دوسرے کنٹریز سے بھی ہو رہے تھے، عربی سب کو نہیں آتی تھی، تو مختلف لہجوں میں قرآن کو وہ پڑھتے تھے. 7 قرات میں تو پہلے ہی وہ نازل ہوا ہے. یہ 7 ڈائلیکٹ ہیں، جس طرح پنجابی کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹ ہیں. تو وہ آپس میں پھر اختلاف والا معاملہ بھی، جس کو نیو مسلم کو تو نہیں پتا، وہ آ سکتا تھا. تو سیدنا عثمان کو جب انہوں نے ریکویسٹ کی تو حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے قرآن کے ریٹریو کیے اور صرف قریش کی قرات کو ریٹن میں باقی رکھا. زبانی تو وہ ابھی تک چل رہی، باقی قرات اسٹیبلش ہیں. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 7 قرات میں قرآن کو نازل کیا امت کی آسانی کے لیے. لیکن حضرت عثمان نے جو مصحف عثمانی ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے، یہی شیعہ کا قرآن بھی ہے، یہی سنیوں کا قرآن بھی ہے. ایران سے یہ ریڈ بائنڈنگ میں چھپتا ہے، سعودیہ سے یہ بلو اور گرین بائنڈنگ میں چھپتا ہے. دمشق کے ایک رائٹر ہے، انہوں نے لکھا ہے، عثمان طاہا اس کا نام ہے، اس کا نام بھی عثمان ہے، زندہ ہے بھی، اور ایسا پیارا قرآن لکھا ہے، ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. تو یہ مصحف عثمانی، یہ پھر حضرت عثمان نے ایک نسخہ قریش کی قرات میں، جو نبی الاسلام کی قرات تھی، اس میں باقی رکھا. اور باقی قراتیں جو اسٹیبلش تھیں وہ سارے نسخے ریٹریو کر کے انہیں آگ لگا دی کہ فتنہ نہ کھڑا ہو. ان کو کسی نے نہیں مشورہ دیا، انفی نے، کہ جی جناب زمین میں قبر کھود کے امیر المومنین اس میں دفنا دیں.